تو قرآنی کچھ اصول آپ کو بتاؤں گا، پھر بات ختم کرتے ہیں، جو آپ کو انشاءاللہ ساری عمر بہت فائدہ دیں گے۔ پہلا اصول یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں زندگی کی نیچر اور زندگی کے فلسفے کو ہمیں سمجھا دیا۔ اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ اے انسان پہچان اپنے آپ کو، تجھے میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، محنت کر۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بغیر محنت کے کچھ دینا ہوتا ہے نا اللہ نے، تو کس کو دیتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح مکہ بغیر محنت کے ہو جاتا، 23 سال تانے نہ سننے پڑتے، جنگیں نہ کرنی پڑتی، پتھر نہ کھانے پڑتے، اور سائیکولوجیکل نفسیات کتنا ہرٹ ہوتے تھے ہمارے نبی، کیسی کیسی بات کرتے تھے، انہیں مجنون کہتے تھے اور کیا کیا کہتے تھے۔ اگر کسی کو بغیر محنت کے کچھ دینا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا، لیکن نبی کو بھی محنت کرائی اللہ نے۔ ہمیں کیا میسج ہے؟ سب سے زیادہ مشکلات ہمارے نبی نے جھیلی، بیٹیوں کی طلاق ہوتے دیکھی، اپنی بیوی کی اس ٹائم پہ وفات ہوتے دیکھی جب کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے چھوڑ کے چلیے گی، شیب ابی طالب کے بعد ایام الحزن میں۔ اپنے چچا کی وفات اس وقت ہوتے دیکھی جب سہارا چاہیے تھا، ابو طالب۔ پھر طائف میں جو پتھر کھائے، پھر اپنی ہی قوم نے کیا کیا باتیں کی، کیا کیا تانے دیے۔ کون سا غم ہے جو ہمارے نبی نے نہیں دیکھا؟ اسٹرگل۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ بغیر محنت کے اگر کوئی اوپر آتا ہے تو وہ اللہ اسے ویسے ہی ڈاؤن لے آتا ہے، وہ ویسے آ سکتا ہے لیکن وہ برکت نہیں ہوگی کوئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اسٹرگل کریں، محنت کریں، محنت کو کبھی نہ چھوڑیں۔ ٹریننگ ہو، کوئی بھی چیز ہو، باتوں کو یاد رکھیں، اپنی سروس میں محنت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزت دے گا، کیونکہ عزت دینے والی ذات اللہ ہے۔ دوسرا اصول، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، چیپٹر 53 سورہ نمبر 53 آیت نمبر 39، اللہ کہتا ہے کہ بے شک انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ جستجو کرتا ہے۔ اگین وہی رول، پچھلے سے ملتا جلتا۔ ایک، تمہیں مشقت میں پیدا کیا اس لیے محنت کرو، ہمت نہ ہارو۔ دوسری بات کہ میں نے انسان کو بتا دیا کہ جو تو محنت کرے گا تجھے مل جائے گا۔ کچھ لوگ غلط سائڈ کی محنت کرتے ہیں، انہیں وہ چیز مل جاتی ہے۔ کچھ لوگ صحیح سائڈ کی، اللہ نے کافر کو بھی نہیں روکا، اللہ نہیں روکتا۔ اللہ کہتا ہے تو بھی محنت کرے گا میں دوں گا۔ دنیا دی ہے اللہ نے، بل گیٹس کو کتنی دی ہے؟ سب کو دی، کیونکہ وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جس کی تو محنت کرے گا تجھے مل جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ اللہ کی خوشنودی کی محنت کرتے ہیں، وہ پھر اسپیشلی کلاس۔ کچھ لوگ جو ہے وہ آخرت کی محنت کرتے ہیں کہ میں کل اللہ کو منہ دکھانے کے لائق ہو جاؤں۔ دنیا تو دے دے گا، دنیا کا وعدہ، میرے استاد کہا کرتے تھے کہ ایک ہی چیز کا تو کنفرم وعدہ ہے، وہ دنیا ہے، اسی پہ سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں ہم۔ کتنی عجیب بات ہے، دنیا میں ایک ہی چیز جس کے بارے میں 100% میں آپ کو کہوں نا جس کا وعدہ ہے، وہ دنیا ہے۔ کیونکہ اللہ کہتا ہے میں پرندوں کو بھی دیتا ہوں، اللہ جو ہے وہ مچھلی کو دیتا ہے جو سمندر کی گہرائی میں ہے، تو اس کا وعدہ ہے، لیکن آخرت کا وعدہ سب سے نہیں ہے۔ اللہ کی خوشنودی کا وعدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وعدہ سب کا نہیں ہے، شفاعت کا وعدہ بھی سب کے ساتھ نہیں، وہ مخصوص لوگ ہیں۔ تو ہم نے وہ والا انشاءاللہ بننا ہے۔ تو یہ دوسرا رول۔ اور تیسرا رول، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم بے شک تمہیں آزمائیں گے خوف سے، فیئر سے۔ خوف آتا ہے زندگی میں، دشمن سامنے، خوف آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خوف آ گیا تھا اژدہے کو دیکھ کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، آپ کو پتہ ہے اللہ کو کیا کہا تھا کہ اللہ میں اور ہارون 2 بندے جا رہے ہیں فرعون کے پاس، اتنا بڑا دشمن ہے، اس کے پاس گارڈز ہیں، ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے کہا گھبرانا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ یہ جو اللہ کا زندگیوں میں ہونا ہے نا، یقین کریں یہ ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے۔ کوئی ساتھ نہیں ہے، اللہ ساتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے جاؤ، نیت اچھی ہے تو جاؤ، میں ساتھ، میں حفاظت کروں۔ اس لیے خوف کے ساتھ آزمائے گا لیکن گھبرانا نہیں۔ والجو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے گا ہنگر سے، بھوک سے۔ بھوک پیاس آ جاتی ہے اکثر، بھوک سے آزمائے گا۔ وَنَقْصٍ، اور مِنَ الْأَمْوَالِ، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، کبھی کبھی مال کا لاس ہو جائے گا، کوئی بزنس میں انویسٹ کیا ہے مال، بس اللہ کے سکھانے کے طریقے ہیں انسان کو، اللہ کے ساتھ رجوع کرے انسان، مال میں کوئی نقصان آ جائے گا۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جانوں سے اور پھلوں سے، یعنی لاس، کوئی بلوڈ ہے وہ فوت ہو گیا، کوئی والد صاحب کی اللہ نہ کرے ڈیتھ ہو گئی، کسی چاہنے والے کی وفات ہوگی، اس سے بھی اللہ ٹیسٹ کرے گا۔ لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
صبر، بشارت دے دو صابرین۔ اب سوال یہ صبر کیا ہے اور صابر کون ہے؟ جنتیوں کی سب سے بڑی خصوصیت قرآن میں ہے کہ وہ صابر ہے۔ صبر کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صبر انتظار کرنے کو نہیں کہتے، صرف انتظار کرنا جو ہے نا یہ سفرنگ ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے اور کچھ نہیں کر رہے، یہ صبر نہیں۔ صبر ہوتا ہے اچھے انداز میں ویٹ کرنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، ترمذی کی حدیث ہے کہ صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے کہ حادثہ ہوا، گالیاں گولیاں دے لیں اور شکوے کر لیے اور سب کو رگڑ دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ صبر، اب میں صبر کر، یہ صبر نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال اللہ نے پیش کی کہ یوسف علیہ السلام ہاتھ سے چلے گئے، بیٹا گم گیا ان کا سورہ یوسف میں۔ ایک جملہ دکھا دے کہ انہوں نے کہا ہوا میں برباد ہو گیا، ایک جملہ دکھا دے انہوں نے کہا کہ میری قسمت خراب ہے، میں تو تہجد گزار ہوں، میرے ساتھ ایسے کہاں ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کا ایک جملہ دکھا دے کہ میں تو اتنا نیک ہوں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، مجھے بھائیوں نے کنویں میں کیوں پھینک دیا۔ وبشر الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو ہی آزماتا ہے تاکہ ان کا مقام بلند کرے، اس لیے صبر کو پکڑ لیں، بہت ضروری۔ سیلف کنٹرول، صبر۔ آج کا دور بہت خطرناک دور ہے، انٹرنیٹ پہ کیا کیا نہیں موجود، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، آپ ینگ جنریشن ہیں۔ نظروں میں حیا، صبر، دل چاہ رہا ہے کچھ دیکھنے کا، کچھ کرنے کا، غلط کام کرنے کا، صبر، کیونکہ یہ چیز آپ کو انسان بناتی ہے۔ صبر، جانور جو ہے وہ جو بھی دیکھتا ہے کر لیتا ہے، جو اس کا دل کرتا ہے وہ پوری کر لیتا ہے۔ صبر، وبشر الصابرین، بشارت دے دو صبر والوں کو، خوشخبری دے دو۔ اور اگلا رول، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے بی کانشیس آف اللہ، یعنی اللہ تمہاری زندگی میں ہے، اس کی حیا کرو جیسے ماں باپ سے حیا کرتے ہو۔ باپ پاس بیٹھا ہو، ہم کوئی بری مووی تو نہیں دیکھیں گے نا، ماں ساتھ بیٹھی ہے کوئی غلط کلپ تو نہیں لگائیں گے۔ اللہ سے بھی حیا کرو، اللہ تو ماں باپ سے بھی بڑھ کے ہے۔ پہلی بات اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس یہ دیکھ لے اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کیا۔ اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو ہونا۔ یہ بہت زبردست ٹریٹ ہے، ایک اچھا کیریکٹر جو ہوتا ہے پرو ایکٹیو ہوتا ہے۔ پرو ایکٹیو لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ تیاری پہلے سے کرتے ہیں، وہ حادثہ آنے کے بعد تیاری نہیں کرتے، وہ حادثے کو ایکسپیکٹ کر کے تیاری کر رہے ہیں۔ پرو ایکٹیو ہو جائیں زندگی میں، جلدی اٹھنا شروع کر دیں، ساری تیاری کر کے آیا کریں، ٹھیک ہے نا، آپ انشاءاللہ نظروں میں آئیں گے، پرو ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اور پھر کہا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ کل کے لیے میں نے کیا جمع کیا ہے۔ مال تو بہت جمع کریں گے انشاءاللہ ہم، اللہ تعالیٰ دے گا، بہت دے گا، بابرکت رزق دے گا، لیکن یہ کہ اعمال میں کیا جمع کیا۔ کل کو ملاقات ہو جاتی اللہ سے تو دینے کے لیے کیا ہے، پریزنٹ کرنے کے لیے کیا ہے، یہ بات سوچنی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ یہ اصول ہے۔ اور بعد میں ایک اور اصول، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 152۔ تو مجھے یاد رکھ، میں تجھے یاد رکھوں، اور مجھے مت بھلا اور میرا کفر نہ کر۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ مجھے یاد رکھ، ہر موقع پہ اللہ کو یاد رکھ، ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں، دعا کریں۔ یہ شیطان کو یہ نا مائنڈ میں ڈالنے دیں کہ نہیں تو بڑا گناہ گار ہے، نہیں، اللہ کا پکار۔ اللہ کہتا ہے مجھے خوشی غمی دونوں میں یاد رکھ، میں تجھے ہر وقت یاد رکھوں۔